بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کنٹینجنسی پلان کا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اس کے معنی بھی آپ کو پتہ ہوں گے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو اگر انگریزی میں، اب یہ ٹرم ہی انگریزی کی ہے، تو اگر میں نے اس کا مطلب ادھر ایگزیکٹ الفاظ لکھ کر رکھے ہیں اپنے کمپیوٹر پر، تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینجنسی پلاننگ یا پلان مینس preparing an organization to be ready to respond effectively in the event of an emergency۔ یہ بہت ہی مختصر سی تعریف ہے کہ یعنی کسی بھی ادارے کو کسی بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھنا۔ اور ہمارے ہاں کم از کم ایک ادارہ ضرور ایسا ہے جو کہ ہر وقت اپنے آپ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ ویسے تو بہت سے اداروں کو تیار رہنا چاہیے، جس طرح NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور یہ جو فلڈ کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی، یہ سارے لیکن یہ تیار نہیں رہتے۔ کسی بھی کنٹینجنسی پلان اگر ان کے پاس ہو بھی تو اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک ادارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہماری فوج کا ادارہ ایسا ہے جس کے پاس ایک نہیں، پلان اے بھی ہوتا ہے، پلان بی بھی ہوتا ہے، پلان سی بھی ہوتا ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو اس سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ ملک میں کوئی بدامنی، افراتفری، انتشار ایسی صورتحال ہو، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں کہنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس کا پلان بھی موجود پڑا ہوتا ہے، یعنی ٹیبل پہ وہ پڑا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ 111 بریگیڈ جسے کہتے ہیں، یہ راولپنڈی میں ایک انتہائی ایفیکٹو، مؤثر اور پاکستان کی سب سے مشہور بریگیڈ 111 بریگیڈ جسے کہتے ہیں، اور 10 کور کا کمانڈر ہمیشہ ہمارے آرمی چیف کا انتہائی قابل اعتماد اور قریبی ساتھی ہوتا ہے، کمانڈر 10 کور جس کو راولپنڈی کور بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جو 111 بریگیڈ کا جو بریگیڈ کمانڈر ہوتا ہے، یعنی بریگیڈیئر ہوتا ہے، وہ ان دونوں کا قابل اعتماد اور انتہائی قریبی ساتھی یا سبارڈینیٹ یا آفیسر ہوتا ہے، یعنی انتہائی لائق، قابل، ایمرجنسی صورتحال کو نمٹنے یا سمجھنے والا۔ ماضی میں بہت سے ایسے 111 بریگیڈ کے کمانڈرز تھے جو کہ بعد میں جا کر آرمی چیف بھی بنے یا 3 اسٹار جنرلز بنے۔ اس کی جھلکی آپ نے 12 اکتوبر 1999 کو آپ نے دیکھی تھی۔ پھر 3 نومبر جب ایمرجنسی لگائی تھی مشرف نے 2007 کو، اس وقت آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا تھا 111 بریگیڈ کا، جب ان ایکشن یہ آتی ہے یہ بریگیڈ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہلکی سی جسے کہتے ہیں نا جھلک، یا ایک سمبولک پریزنس آپ کو نظر آئی تھی 9 اور 10 اپریل 2022 کی رات، جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر کچھ ٹرکوں میں دستے جو ہیں وہ فوجی دستے آپ کو گشت کرتے نظر آئے، فضا میں ہیلی کاپٹر شاید بھی تھے، وہ ویسے ایک سمبولک سی پریزنس تھی۔ تو جناب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری تمہید باندھنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے ملک میں کہ ایسے لگتا ہے کہ 2 ادارے اس وقت باہم متصادم ہیں یا تصادم کے رستے پر چل پڑے ہیں۔ ایک ادارہ ہمارا عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ، اور بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ بی یا سی ٹیم کہہ لیں، وہ ان اداروں کے یعنی عدلیہ کے الزامات، سوالات یا ان کے جو بیانات ہیں یا آبزرویشنز ہیں جج صاحبان کی، ان کے جواب دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ظاہر ہے
اے ٹیم جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہے، یعنی سینئر جج صاحبان، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں. اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایک اس چیز کا خدشہ ہے، ڈر ہے، امکان ہے کہ تصادم اگر بڑھتا گیا تو ایسا نہ ہو کہ دوسری جانب سے بھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اے ٹیم سامنے آ جائے. اب اے ٹیم سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ اے ٹیم کس کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں. اسٹیبلشمنٹ میں 2-3 انتہائی اہم عہدے ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں جن کو پاکستان میں طاقت کا محور سمجھا جاتا ہے. جس طرح سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، یہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونے جج یعنی سیکنڈ سینئر موسٹ یا اس کے بعد تیسرے یہ جج صاحبان، ان کو مؤثر یا طاقتور سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہائی کورٹس کا بھی یہی سلسلہ ہے. لیکن اس مرتبہ آپ دیکھیے کہ براہ راست حکومت جو ہے وہ حکومت اور عدلیہ متصادم نہیں نظر آتی. عام طور پر ہوتا یہ رہا ہے ماضی میں کہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کا تصادم ہوتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ سمجھیں کہ وزن ہے وہ عدلیہ کے پلڑے میں ہوتا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اکسانے پر عدلیہ ایسا اقدام کرتی تھی، یا اس وقت کے جو جج صاحبان ہیں وہ اس طرح کی اقدامات کرتے رہے ہیں مختلف حکومتوں کے خلاف. آپ دیکھ لیں میمو گیٹ سکینڈل سے لے کر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی، میاں نواز شریف کی نااہلی، وہ جو پاناما سکینڈل، وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو یہ مختلف مواقعوں پر پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ 2 ادارے آپس میں مل جاتے تھے، یعنی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن اس مرتبہ ایسا ہے کہ اب عدلیہ کی جانب سے براہ راست للکارا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کر ایک لحاظ سے معذرائی اپنا لی گئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو ہمارے ملک میں، لیکن سمجھا یہی جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں طاقتور ترین جو ادارہ ہے، وقتی سے ہی ملک کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن فتح اسی کی ہوتی ہے، اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. میں اشارتاً آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جو کنٹینجنسی پلان سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت، جس طرح میں نے بتایا، پلان اے اور پلان بی موجود رہتا ہے. اور پھر جب اس عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مہاجرائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ جناب آزاد کشمیر میں تو حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہوا ایک دن میں نکل گئی تھی. یہ اسمبلی میں تقریر کے دوران علی امین گنہ پور نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیں، جب ہم پھر چڑھائی کریں گے اسلام آباد پر تو کیا حال ہوگا. یعنی ظاہر ہے حکومت ان کو ہر قسم کی سپورٹ حاصل ہوگی، پولیس کی، انتظامیہ کی، وہ اپنے ساتھ ہجوم تو لا سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جس کنٹینجنسی پلان کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر اس کو بروئے کار لانے یا امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پلان کیا ہوگا. اور پھر میرے خدا نخواستہ میرے عزیز ہم وطنوں، وہ الفاظ، وہ سارے چیزیں آپ کو یاد ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایسا موقع یا وقت نہ آئے، دونوں طرف سینٹی پریویل کرے، دونوں ادارے جو ہیں وہ ایک ایک سٹیپ پیچھے ہیں قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، اور یہ ماجرائی اور تصادم کی پالیسی سے گریز کریں. ورنہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ملک کے لیے خدا نخواستہ صرف اور صرف تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.